جنرل اطہر باز صاحب، ایک چیز تھوڑا سا سمجھنا مشکل لگتی ہے، وہ آپ شاید زیادہ اچھے دفاعی لحاظ سے بھی سمجھا سکیں، رشیا کے لیے یہ کیوں ضروری تھا کہ وہ انویڈ کرے یا اٹیک کرے یوکرین کو؟ اور امریکہ بالکل اس کے بارڈرز پہ چڑھتا آ رہا ہے، نیٹو فورسز اس کے قریب آتی جا رہی ہیں، ان کے لیے کیوں ضروری تھا؟ اتنی امپورٹنس کیوں ہے اس علاقے کی؟ میں سمجھا نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی جو نیٹو میں ممالک شامل ہوئے ہیں اس پہ روس نے کیوں نہیں رد عمل دکھایا، اور یوکرین پہ کیوں رد عمل اتنا شدید آ رہا ہے، کیا یا یہ سوال ہے؟ دیٹس رائٹ. اچھا، جی. دیکھیں اس کو ایک تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اسی سے یہ چیز صحیح سمجھ میں آئے گی. جب یونیفیکیشن آف جرمنی ہوا تھا تو ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی تھی یو ایس اور رشیا کے درمیان. گورباچوف کے زمانے میں جیمز بیکر جو ہے سیکریٹری آف اسٹیٹ تھے بش سینئر کے، وہ یہ تھی کہ اگر روس اس پہ راضی ہے تو نیٹو 1 انچ بھی جرمنی سے آگے مشرق کی طرف نہیں بڑھے گی، لیکن کوئی یہ فارمل معاہدہ نہیں تھا. اس کے بعد جب دیکھا گیا، اور یہ ایک نیچرل پروسیس بھی ہے دنیا کا اور ہمیشہ سے رہا ہے، جب پاور پوٹینشل آف اے نیشن بڑھتا ہے، اقتصادی پاور بڑھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل پاور بڑھتا ہے، تو وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. یہی دیکھا ہم نے کہ رشیا کا پاور پوٹینشل جو ہے وہ شرنک ہوتا گیا، اور مغربی ممالک، مغربی دنیا کا، امریکہ کا خاص طور پہ پاور پوٹینشل بڑھتا گیا. اس وجہ سے ہمیں نظر آیا کہ وہ نیٹو جو ہے وہ ایسٹ کی طرف اس نے ایڈوانس کرنا یا جاریت کرنا شروع کر دی. ایک ملک کے بعد دوسرا ملک، تیسرا ملک جو ہے وہ خاص طور پہ آپ دیکھیں پولینڈ، ہنگری، سلوویکیا، مولڈووا، پھر اس کے بعد جارجیا کا قصہ آیا. وہ یہ چیزیں پرانی ہیں، لیکن اس کی جڑیں جو ہیں وہ ادھر ہی تک جاتی ہیں. جو ابھی موجودہ حالات ہیں یوکرین اور روس کے درمیان، یہ منسک 2 معاہدہ جو ہے 2015 میں ہوا تھا. یہ ایسٹرن ریجن کے یہ 2 ریاستیں جو ہیں ڈونبس کی، ڈونیٹسک اور لوگانسک، کہ اس میں جو لڑائی ہو رہی ہے، کیونکہ ایک اس میں اور یہ ایک چیز بہت ضروری ہے اہمیت کے حامل، کہ یوکرین کی 30% سے زیادہ آبادی رشین سپیکنگ ہے، اور یہ وہ علاقے ہیں جو کہ روس کی سرحد کے ساتھ ایسٹرن یوکرین میں ہیں. کریمیا بھی اس میں شامل ہے، کریمیا بھی اوور ویلمنگ رشین سپیکنگ تھا. تو ہم نے دیکھا کہ 2008 میں ایک بوخارسٹ ڈیکلیریشن آتا ہے نیٹو یورپین یونین کی جانب سے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ آئندہ جارجیا اور یوکرین بھی یورپین یونین اور نیٹو کا حصہ بنیں گے. یہ سب چیزیں بہت الارمنگ ایک سیکیورٹی سچویشن روس کے لیے پیدا کر رہی تھیں، کیونکہ روس کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ یورپین سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو روس بھی یورپ کا حصہ ہے، اور روس کو شامل کیے بغیر یورپین سیکیورٹی کا تصور جو ہے وہ نامکمل ہوگا. اس وجہ سے 2008 میں روس اور جارجیا کی جنگ ہوئی، اور جارجیا کے جو 2 علاقے خاص طور پہ رشین سپیکنگ تھے، ساؤتھ اوسیشیا اور اخباسیا، ان کو روس نے آزاد ڈکلیئر کر لیا، ان کو آزاد مان لیا. یونائٹڈ نیشن اس کو مانے یا نہ مانے، روس نے کہا اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. اسی طرح 2014 میں ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی یوکرین کے اندر، جس میں کہ پروٹیسٹ ہوئے، خاص طور پہ روسی نژاد جو صدر تھے وہاں کے وکٹر یانوکووچ، ان کے خلاف، کیونکہ انہوں نے نل اینڈ وائڈ کر دیا تھا وہ جو علاق کا ایک معاہدہ ہونے جا رہا تھا انڈرسٹینڈنگ یورپین یونین کے ساتھ، اس کے خلاف وہ ہوئے. اس پہ روس نے ریئیکٹ کیا، کریمین کے تو اوپر پھر جنرل قبضہ اطہر صاحب، کیا. اصل پھر یہ ریڈ لائن ہوگی روس کے لیے، وہ یوکرین اس کی ریڈ لائن ہے جس کو وہ کراس نہیں کرنے دے گا. جی ایگزیکٹلی. یہ چونکہ روس نے کہا کہ انف از انف، اگر نیٹو یوکرین میں آ گئی یا یوکرین نیٹو میں چلا گیا، تو پھر وہ جو آرٹیکل ہے نیٹو کے معاہدے کا کہ کسی نیٹو پہ اٹیک، نیٹو کنٹری پہ اٹیک جو ہے وہ پورے نیٹو کنٹریز پہ اٹیک تصور کیا جائے گا، اور اس ملک کی امداد جو ہے وہ فرض ہو جائے گی نیٹو کے دوسرے ممالک پہ. اس سے پہلے روس کو نظر آیا کہ اس سے پہلے کہ یہ حرکت ہو کہ نیٹو میں چلا جائے، یورپین یونین میں یوکرین چلا جائے، تو اس سے پہلے انہوں نے یہ خاص طور پہ یہ ایک ٹیکنیکل وہ ہے کہ جی ڈکلیریشن آف وار نہیں ہے، لیکن آپ نے ان علاقوں کو رشین سپیکنگ ڈکلیئر کر کے کہ جی ان کے اوپر پرزیکیوشن ہو رہا ہے، یہاں جینوسائیڈ ہو رہا ہے، تو ان کو آزاد کرانا ہمارا.
لیکن اصل بات جو میں کہہ رہا تھا کہ منسک 2 کے جو معاہدہ ہے 2015 کا، اس پہ عمل نہ کرانا ابھی تک، یہ جو ہے اصل قصور جو ہے وہ یہاں ہے۔ اگر اس معاہدے پہ عمل ہو جاتا اور دونوں روس اور یوکرین اور مغربی دنیا اس کو مان لیتی تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر درست ہے۔ ان علاقوں کو نمائندگی مل جائے یوکرینین پارلیمنٹ میں تو ایک آواز نیٹو کے ساتھ، یورپین یونین کے ساتھ الحاق ہونے کے اگینسٹ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب یہ یوکرینینز لیڈرشپ جو ہے خاص طور پہ اور مغربی دنیا جو ہے اس کو منظور نہیں تھا، اس لیے منسک معاہدے کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا اور حالات بد سے بدتر ہوتے گئے ان علاقوں کے اندر۔